نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو جو ہم عام طور پر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی اہمیت کے حوالے سے مختصر گزارشات عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن مکمل جو ہے قرآن کی آیت نہیں ہے، البتہ اجزاء کے اعتبار سے جیسے باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو قرآن کا جز ہے، جیسے میں نے تلاوت کی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ البتہ اعوذ جو ہے یہ پھر قرآن کے مختلف آیات میں اعوذ کا لفظ موجود ہے، اور پھر ان کو ملا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندے آپس میں جھگڑنے لگے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دوسرے کو بہت برا بلا کہنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ جملہ معلوم ہے کہ اگر یہ جملہ وہ کہہ دیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ پھر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے اور صحیح ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لفظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ جو ہے شیطان کے وساوس اور ان کے چال اور مکر و فریب سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے۔ ویسے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، فاستعذ تو پناہ مانگو باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب انسان اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شیطان مختلف وساوس کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں مختلف وساوس ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ انسان شیطان کے مکر و فریب اور وساوس سے بچ جاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، اسی طریقے سے اور امور میں بھی جہاں پر شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں پر انسان کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر بھی انسان جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی بدولت اس انسان کو شیطان کے مکر و فریب وساوس، بڑے وساوس سے، بڑے مکر و فریب سے بچا لیتا ہے۔ تو ان شیطان کے مکر و فریب میں سے، ان کے مکاریوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو شیطان غصہ دلاتا ہے۔ تو غصہ جو ہے یہ شیطان کے مکر و فریب میں سے ایک بہت بڑا یعنی اس کا عمل ہے جو انسان کے اوپر ڈال کر اس غصے کے آڑ میں جو ہے انسان سے بہت سارے غلطیاں کروا دیتا ہے۔ تو غصہ شیطان میں سے ہے، تو اس لیے انسان کو جب غصہ آ جائے تو جب انسان اعوذ باللہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی بدولت سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر آگے جو اس کا رد عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے اثرات برے ہونے والے ہوتے ہیں، اس کے اپنی زندگی پر، اس کے خاندان پر، معاشرے پر،
تو وہ پھر اس کلمے کی وجہ سے وہ اپنے غصے پر کنٹرول پا جاتا ہے، اور اگلا جو شیطان کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا ہوا وہ جو رد عمل ہے، جو سختی ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس غصے کی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں، اس غصے کی وجہ سے آپس میں دوریاں، اس غصے کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ غصہ ایک خاص شیطان کا عمل ہے، ایک چال ہے، اور اسی وجہ سے غصے ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، اپنی عورتوں کو، بیویوں کو طلاق دینے تک آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مین وجہ غصہ ہے۔ تو اس غصے سے بچنے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غصے کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک جو ہے معاشرے میں عام طور پر لوگ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر جادو ٹولے وغیرہ کرتے ہیں، اس جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ بہت ہی کیمیا اور بہت ہی عظیم علاج ہے کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے تو دوسرے کا جادو وغیرہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہے نظر بد ہے کہ انسان کی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ فرمایا کہ العین حق، نظر بد لگنا جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے بھی انسان جب اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچا لیتے ہیں۔ تو نظر بد جو ہے دوسروں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اپنے آپس میں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، یہاں تک فرماتے ہیں کہ والدین اپنے چھوٹے بچوں کو، اولاد کو جب ان کی اچھی حرکتیں دیکھ لیتے ہیں، ان کی ادائیں دیکھ لیتے ہیں، تو اس پر وہ ایسے الفاظ واہ واہ کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کو ان کی نظروں میں وہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ والدین کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے۔ تو اس وقت جب کوئی چیز اچھی لگے، ویسے بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو جب کسی کی خوبی دیکھیں تو واہ اوہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ شریعت نے فرمایا کہ ماشاء اللہ۔ جب کسی کی اچھائی کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہیں گے تو پھر اس سے جو ہے نظر نہیں لگے گی، اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنے سے نظر نہیں لگتی۔ والدین بھی جو ہے اپنی اولاد کی اچھائی، بچوں کی خوبصورتی، کوئی ان کی اچھی ادائیں دیکھ لیں، ان کو اچھا لگے تو پھر اس وقت جو ہے ماشاء اللہ اور پھر اعوذ باللہ پڑھ لینے سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور بری نظر نہیں لگتی ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ بہت سارے شیطان کے مکر و فریب چالوں اور ان کے وسوسوں اور انسانی جو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے شرارتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض عداوت رکھتے ہیں اور مختلف چال چلتے ہیں، تو شیطان کی چالوں سے بھی اور انسانی جو برے انسان ہوتے ہیں ان کی چالوں سے بھی بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے یہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو اپنے زندگی کا معمول بنانے اور اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔